کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا ناکامیوں نے آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے؟ خوشی آپ سے دور ہے، آپ کو کامیابی کی تلاش ہے لیکن آپ کو مل نہیں رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غیر ارادی طور پہ انجانے میں خود ہی اپنی زندگی میں ان پریشانیوں کو آپ لا رہے ہیں اور کامیابی کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ ہمارے آس پاس ہر وقت اچھائی بھی موجود ہے اور برائی بھی موجود ہے، لیکن ہم اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اس اچھائی کو یا برائی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک ریڈیو ہے وہ کس فریکوینسی پہ ٹیون کرتا ہے اور مختلف قسم کے اسٹیشنز اس کے لیے موجود ہیں مختلف فریکوینسیز پہ، لیکن اس کو وہ فریکوینسی کو وہ ریسیو کرے گا جس فریکوینسی پہ وہ اپنے آپ کو ٹیون کرے گا۔ اسی طرح سے آپ کا ذہن بھی سمجھے کہ ایک ریڈیو ہے، یونیورس میں، کائنات میں ہر طرح کی فریکوینسی پہ ہر قسم کی چیزیں ایک ساتھ براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، جس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، فارچون ہے، پریشانی ہے اور بیماری ہے۔ ہر طرح کی فریکوینسیز کائنات جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ آپ جس وقت اپنے ذہن کو ٹیون کرتے ہیں کسی اچھی چیز پہ، کسی پازیٹیو چیز پہ، تو خود بخود وہ چیز کو آپ ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو ٹیون کر رہے ہیں پریشانی پہ اور بار بار کسی چیز کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو آپ نے ٹرین کر لیا ہے کہ جو بھی برائی ہے آپ اس کو خود بخود اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن۔ اسی میں شامل ہے لا آف وائبریشن، جس کے مطابق کائنات کی ہر چیز ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہی ہے، آپ کی سوچ بھی ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہی ہے، اور اس وائبریشن کے مطابق جس وقت کائنات کی وہ چیزیں جو آپ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں وہ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایک نیگیٹو فریکوینسی پہ ٹیون ہوا ہے تو آپ آس پاس کی جتنی بھی برائی ہے آپ خود بخود اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے آپ خود بخود اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جس دن آپ پریشان گھر سے نکلیں گے آپ کو راستے میں بھی برے لوگ ملیں گے، آپ جہاں کام پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو برے لوگ ملیں گے، لیکن اگر آپ اچھی سوچ لے کے گھر سے نکلیں گے آپ کو اچھے لوگ ملیں گے۔ لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن کے ساتھ ایک تیسرا لا ہے لا آف الائنگ۔ لا آف الائنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو الاؤ کریں، آپ ان کو ریسیو کریں، آپ ان کو قبول کریں۔ سم ٹائمز بعض اوقات ہمارے ذہن میں اتنی نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے، اتنے ہم لوگ نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی اچھی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، اور ایون اس وقت اگر ہماری لائف میں کوئی اچھی چیز ہونے لگے یا کوئی اچھی چیز آ رہی ہو تو ہم اپنے ڈاؤٹ سے، اپنی پریشانی سے، اپنی نیگیٹو انرجی سے ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ چیز ہماری لائف میں آنے سے رک جاتی ہے۔ اس لیے لا آف الائنگ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم ایک ریسیونگ موڈ میں لے کر آئیں کہ جو اچھائیاں، جو نعمتیں اللہ پاک ہمیں دے، ہم جب وہ ہماری طرف آئیں تو ہم ان کو اپنی بدگمانی سے روک نہ دیں بلکہ ہم ان کو ریسیو کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی کامیابی چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو آپ سب سے پہلے اس کو تصور کریں۔ اس کو مینیفیسٹیشن بولتے ہیں۔ آپ جب اس چیز کو تصور کرتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو، اپنے سب کانشیس کو آپ ٹرین کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ جس وقت آپ اپنے لاشعور کو بتا دیتے ہیں کلیئرلی، اسپیسیفکلی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ کا لاشعور خود بخود ایک بہت سٹرونگ چیز ہے، انسان کا سب کانشیس ایک بہت سٹرونگ چیز ہے۔ آپ کا لاشعور خود بخود اس طرح سے آپ کی باڈی کو غیر ارادی طور پہ ڈائریکشن دینا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس گول کی طرف خود بخود آپ ان انٹینشنلی آپ موو کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے لاشعور کو یہ چیز بتانی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ لاشعور کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سوچیں گے، پازیٹیولی اس کو مینیفیسٹ کریں گے۔ مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرض کریں آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ کہیں جی مجھے پیسے چاہیے، آپ یہ سوچتے رہے پیسے چاہیے، تو یہ کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے، آپ اپنے لاشعور کو کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں دے رہے۔ آپ نے ذہن کو، اپنے لاشعور کو کلیئر ڈائریکشن ایسے دینی ہے کہ بی اسپیسیفک۔ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ روپے پر منتھ چاہیے۔
آپ اپنے لاشعور کو ایسے ٹرین کر سکتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، آپ کہیں مجھے ریڈ کلر کی مجھے گاڑی چاہیے، مجھے فلاں برانڈ کی گاڑی چاہیے، مجھے اتنے ہارس پاور کی گاڑی چاہیے۔ آپ جب بھی اسپیسیفک آپ اپنے لاشعور کو کلیئرلی بتائیں گے تو آپ کا لاشعور خود بخود آٹومیٹیکلی اس کی چیز کے بارے میں جتنے بھی اسباب ہوں گے، اپرچونٹیز ہوں گی، وہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا۔ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے سرخ رنگ کی گاڑی لینی ہے، تو آپ جیسے ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ جیسی روڈ پہ جائیں گے آپ کو ہر طرف سرخ گاڑیاں نظر آئیں گی، حالانکہ وہ گاڑیاں پہلے بھی ادھر ہی تھیں۔ تو لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے لاشعور کو، اپنے ذہن کو ریڈ گاڑی لینے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ میرا یہ ارادہ ہے، تو آپ کے لاشعور نے جو اپرچونٹیز ہیں ریڈ گاڑی کی، وہ خود بخود اس نے آپ کو وہ دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح سے دنیاوی چیزوں کے بارے میں بھی آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے، آپ کا لاشعور خود بخود جو اپرچونٹیز، جو اسباب آپ کو اس چیز تک پہنچانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، خود بخود آپ کا لاشعور وہ چیزیں لا کے آپ کے سامنے لے آئے گا، آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دے گا کہ یہ اپرچونٹیز ہیں، یہ اسباب ہیں جس کے مدد سے آپ اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہماری سوچ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یا ہم پریشانی سوچ رہے ہیں، یا ہم بیماری سوچ رہے ہیں، یا ہم کوئی اچھی چیز سوچ رہے ہیں، ہم کامیابی سوچ رہے ہیں، کوئی پازیٹیو سوچ رہے ہیں، ہماری سوچ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم برا سوچ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوگا، ہم اچھا سوچ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ کبھی منہ سے اگر ہم کوئی بری بات مذاق میں بھی کہیں تو کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں بولو۔ یہ بات ایک آتھینٹک بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ بری بات بھی منہ سے نہیں نکالنی، ہمیشہ منہ سے اچھی بات کریں، اچھا گمان کریں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ کسی چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اس چیز کے بارے میں خالی نہیں سوچیں کہ وہ چیز کے بارے میں سوچتے رہیں، آپ نے اس فیلنگ کے بارے میں اس چیز کو فیل کرنا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آ گئی تو آپ کیسا فیل کریں گے۔ آپ اچھا فیل کریں گے، آپ اکمپلش فیل کریں گے، آپ خوشی فیل کریں گے۔ جس وقت آپ وہ خوشی، وہ فیلنگ اپنے اندر آپ فیل کر سکتے ہیں جو وہ چیز حاصل کرنے کے بعد ہوگی، تو اس طرح سے آپ اپنے لاشعور کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ خود بخود ایسے اسباب آپ کے لیے ڈھونڈے گا کہ آپ کو وہ نعمت یا وہ چیز یا وہ جس چیز کی آپ کو خواہش ہے خود بخود آپ کے قریب لے آئے گا۔ اور پھر جب وہ چیز آپ کے قریب آنے لگے یا آپ اس کو پانے لگیں تو آپ نے اس کو الاؤ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بدگمانی سے، اپنی پریشانی سے، اپنے ڈاؤٹ سے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں آنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ بعض لوگ اتنے نیگیٹو مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی چیز سوچ ہی نہیں سکتے، کوئی اچھی چیز امیجن ہی نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ایسے گرداب میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ایک پریشانی ان کو آئی ہوئی ہے اور وہ مزید پریشانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پریشانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو اور پریشانیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک گرداب میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی امید کی کرن نظر ہی نہیں آتی، ان کے دماغ میں، ذہن میں کوئی پازیٹیو تھنکنگ آتی ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی برے حالات ہو جائیں، آپ نے اپنے آپ کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں رکھتے ہیں تو بری سے بری سچویشن میں بھی آپ کو امید کی کرن نظر آ جاتی ہے، برے سے برے حالات میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نظر آ جائے گی پازیٹیو، جو آپ کو اس مشکل میں سے نکالنے میں مدد دے گی۔ لیکن آپ نے اس کے لیے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور آپ نیگیٹو سوچنا بند کر دیں۔ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے، اپنے لاشعور کو پازیٹیو چیزوں کی طرف آپ ٹرین کریں گے تو خود بخود آپ کا لاشعور اچھی چیزوں کے اسباب پیدا کرے گا، اور آپ کو خود بخود آپ کی پوری باڈی جو ہے، آپ کا پورا جو وجود ہے، وہ اس پازیٹیو چیز کو اٹریکٹ کرے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پازیٹیو انداز میں موو کرے۔ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی غم ہے، کوئی گریف ہے، تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ آپ سب سے پہلے اس گریف کو ایکسیپٹ کریں، اس کو فیل کریں۔ اگر آپ ٹوٹل ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے اندر جو پریشانی ہے، جو غم ہے، یا جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے اور خوش رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ اگینسٹ دا لا آف نیچر ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی گریف ہے، تو آپ نے سب سے پہلے آپ وہ گریف کو محسوس کریں،
آپ اس غم کو محسوس کریں اور پھر اس کو ایکسیپٹ کریں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اور پھر آپ امید کی کرن کو، ایک پازیٹیو تھنکنگ کو آپ سوچ کے آپ اس گرداب میں سے نکلیں۔ ایک دفعہ آپ نے پازیٹیو چیز کے بارے میں سوچ لیا ہے اور اپنے لاشعور کو بتا دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اب آپ نے نیچر پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو لاک نہیں کر لینا کہ میں نے اس آبجیکٹیو کو یا میں نے اس چیز کو اس ذریعے سے میں نے حاصل کرنا ہے یا اس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ وہ طریقہ سوچنا آپ کا ہیڈک نہیں ہے، آپ نے اس چیز کے بارے میں، آپ نے منزل کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے اپنی نظر ٹارگٹ پہ رکھنی ہے، لیکن وہ کس طرح اچیو ہوگا اس کے بارے میں آپ زیادہ پریشانی نہیں لیں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کا لاشعور خود بخود اس طرح کے اسباب، اس طرح کی چیزیں پیدا کرے گا کہ آپ کے سامنے خود بخود راستے کھل جائیں گے۔ جب آپ ایک پازیٹیو چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے۔ کب حاصل کرنا ہے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں زیادہ پریشانی لیں گے تو یہ بھی اس کو، نعمت کو، وہ خوشی کو، وہ کامیابی کو، اگر وہ آپ کی طرف آ بھی رہی ہوگی تو یہ بار بار جو کوسچن ہے، یہ ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، یہ اس کو آپ کی زندگی میں آنے سے روک دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو آپ کے پاس اللہ کی اچھی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہیں۔ ہر انسان کے پاس ایسی سینکڑوں نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کچھ اور چیزوں کو سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آلریڈی ہوتا ہے اللہ کی نعمت، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم اپنے اندر ایک گریٹیٹیوڈ پیدا کریں، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ہم ان پر خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو یہ جو اظہار تشکر ہے یہ اور آپ کی لائف میں اور خوشیوں سے اور کامیابیوں سے آپ کو بھر دے گا۔ اس لیے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پریشانیاں ایک دم سوچنا شروع کر دیں، آپ سب سے پہلے اپنے بستر سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک کی کم از کم کوئی 5 سے 10 آپ نے نعمتیں سوچنی ہیں جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ آپ نے اس نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر آپ نے بستر سے اٹھنا ہے۔ آپ ایسے کریں گے، آپ کچھ دن میرے کہنے پہ ایسا کر کے دیکھیں، بالکل آپ پازیٹیو چیز فیل کریں گے اپنی لائف میں۔ آپ پریشانیوں کو بار بار سوچنا بند کریں، اچھی چیزوں کو سوچیں، اچھی چیزوں کو سوچیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، پازیٹیو سوچیں۔ پازیٹیو سوچنے کا یہ طریقہ ہے کہ پریشانیوں کو، بری چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں۔ جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، وہ آپ کی منزل ہے، آپ نے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے۔ بعض لوگ لا آف اٹریکشن سے بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، لا آف اٹریکشن کام کرے گا، آپ نے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے جد و جہد کرنی ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ بغیر محنت کے آپ صرف ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہیں اور وہ چیز ایک دم آپ کو حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک چیز کے بارے میں مینیفیسٹیشن کی ہے، آپ نے سوچا ہے، آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ آپ نے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے صرف ایک چیز کو سوچیں گے اور سوچتے رہیں اور وہ آپ کی لائف میں آ جائے گی۔ آپ نے جد و جہد کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ ایک چیز کو جب آپ اچھی طرح سے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جد و جہد کریں گے تو وہ جو آپ کا گول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، اپرچونٹیز ہیں، وہ تب آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے، تو تب آپ کو وہ اپرچونٹیز، وہ اسباب آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ نے دیر نہیں کرنی، آپ نے ابھی سے پریکٹس کرنی ہے۔ ابھی کسی ایک چھوٹی سی خواہش، کوئی چھوٹی سی خوشی، کسی چیز کے بارے میں سوچیں، آرام سے، سکون سے ٹھنڈا سانس لیں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ ایک امید کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ آپ اس چیز کی ڈیٹیل کے بارے میں سوچیں، اور اس کے بارے میں آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کا لا آف اٹریکشن، لا آف الائنگ اور لا آف وائبریشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔